السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اپنے گھروں میں شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور کمائی میں برکت دے۔ تو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع، اور پہلے ہی میں بتا دوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ولاگ اگر بور ہے تو اس کو آگے مت دیکھیں، کیونکہ آج بھی میں نے جو ہے بکس کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے، رسالوں کے حوالے سے، ٹپس کے حوالے سے بات کرنی ہے اور اپنے سارے ایکسپیرینس شیئر کرنے ہیں۔ ویسے تو یوٹیوب پہ ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی ہے، بہت لوگوں نے بہت چینلز بنا لیے ہیں ٹپس کے حوالے سے، ریمیڈیز کے حوالے سے، اور کچھ لوگ ابھی بھی میرے جیسے ہیں جو ابھی بھی بکس پڑھتے ہیں، بکس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ جو بھی چیز دکھائی جائے وہ پیور اور اتھینٹک ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کئی ایسے غلط ٹرینڈس جو ہیں ٹک ٹاک سے چلتے ہیں اور وہ یوٹیوب پر ہٹ ہو جاتے ہیں اور لوگ فالو کرتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ اور بکس۔ یہ منی بکس ہیں، تو یہ بکس جو ہیں مجھے دیکھ دیکھ کر میری سسٹر کو شوق ہوا تھا اور وہ پرچیز کیا کرتی تھی جب اس کو پاکٹ منی ملتی تھی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بکس ہیں کہ یہ کرن کتاب گھر والے جو تھے یہ پرنٹ کیا کرتے تھے رمضان اسپیشل، عید اسپیشل کے حوالے سے۔ تو یہ ہے رمضان المبارک کیسے گزاریں۔ تو اس طرح کی بہت ساری بکس تھیں، وہ پرچیز کرتی تھی اور اس کو کیوروسٹی ہوتی تھی کہ ہمارے گھر میں رمضان اس طرح گزر رہا ہے، ہم اتنے بجے سے اتنے بجے تک قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت انٹرنیٹ جیسی چیز کوئی تھی ہی نہیں، ٹیلی فون ہوا کرتا تھا اور بکس اور رسالے ہوا کرتے تھے۔ تو اس میں مطلب کافی سارے مضامین ہیں، اسلام کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، بہت سے پروز اور کونس بتائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے رمضان میں، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسپیشل اس کی ریسیپیز ہیں رمضان کی، پکچرز کے ساتھ۔ اور میری سسٹر کو بہت زیادہ شوق ہوتا تھا، جو ایزی ریسیپی ہوتی تھی کہتی تھی یہ والی ریسیپی میں بناؤں گی، اور جو اس کو ڈیفیکلٹ لگتی تھی کہتی تھی آپ یہ والی ریسیپی آپ مجھے بنا کر دینا، میں کھاؤں گی۔ تو یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا نا۔ تو خیر بہنوں میں یہ چلتا ہے، اور وہ چھوٹی تھی اور ہماری لاڈلی تھی تو میں اس کی ہر بات مانتی تھی، اور اس کو سب سے زیادہ پسند تھا پاستا، میکرونی، اسپیگیٹی، پاستا، لزانیہ۔ تو وہ یہ بہت شوق سے بنواتی تھی، اور اسے فریش جوسز پسند تھے، تو جوسز کی ڈفرینٹ جو ہے ریسیپیز وہ کہتی تھی اب آپ یہ مجھے ٹرائی کر کے دو، کیونکہ میں نے مشین کو ہاتھ نہیں لگانا، مجھے مشین سے ڈر لگتا ہے۔ سو یہ اس نے بکس خریدی ہوئی تھی اور پڑھا کرتی تھی۔ تو یہ کچھ بکس مجھے ملی تھی اسٹور سے۔ ابھی ہے زندگی اور زندہ دلی، اور یہ بھی تقریباً جو بھی میں نے آپ سے ایک پرانے ولاگ میں شیئر کیا تھا ڈیل کارنیگی کے حوالے سے، کہ اس نے جو ہے لائف گزارنے کی ٹپس بتائی تھی جو انسان میں فلاز ہوتے ہیں اور وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اس میں بھی تقریباً اسی طرح کی جو ہیں ٹاپکس دیے ہوئے ہیں، اسی طرح کے مضامین ہیں، جس کو انسان پڑھتا ہے تو اس میں آتا ہے اچھا یہ بات تو ہمیں پتہ تھی، ہم نے اس کو نظر انداز کیوں کیا، ہم نے اس کو فالو کیوں نہیں کیا۔ تو ہم اس کو فالو کریں گے اس بات کو، اور ہمارے اندر سے یہ والی خامی نکل جائے گی اور پھر سے ہم جو ہے پرفیکشن کی طرف آ جائیں گے۔ تو یہ اس میں ہے، اور یہ کافی انفارمیٹیو بک ہے، اور اکثر بور ہوتی ہوں تو میں یہ پڑھتی ہوں، میری سسٹر بھی پڑھتی ہے۔ تو یہ بک ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بک جو ملی یہ بھی کرن کتاب گھر والوں نے عید کے اوپر ہی لانچ کی تھی، آ سکھی عید منائیں۔ تو اس میں عید کے حوالے سے کچھ اشعار وغیرہ ایک زمانے میں بہت شوق تھا، لوگ عید پر عید کارڈ لکھتے تھے اور اس پہ شعر لکھ کے دیا کرتے تھے۔ اب تو ایس ایم ایس کا زمانہ بھی گزر گیا، ڈائریکٹ جو ہے انسٹا سے آپ پکچر ڈاؤن لوڈ کرو اور اس کو فارورڈ کر دو۔ تو یہ والا زمانہ آ گیا ہے۔ پہلے زمانے میں ہم لوگ جو ہے عید کارڈ خریدتے تھے، اس پہ
شعر لکھتے تھے اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا کرتے تھے. اور میک اپ کے حوالے سے کچھ ٹپس ہیں اس کے اندر. تو ہر چیز تو یوٹیوب پر ہے اویلیبل، میک اپ سے لے کے ڈریسز، ہر چیز. تو بکس کو اب لوگ نہیں اس طرح پوچھتے ہیں. مہندی کے ڈیزائن، ان کے بھی کافی ٹیٹوریلز موجود ہیں. پہلے زمانے میں جو ہے اس طرح پرنٹ ہوتے تھے ڈیزائن بکس میں. یہ دیکھیں، یہ ڈیزائن پرنٹ ہوتے تھے. تو ہم خوش ہوتے تھے، ہم کہتے تھے نہیں اب یہ والا ڈیزائن لگائیں. تو میری سسٹر بھی یہی کیا کرتی تھی، ڈیزائن دیکھ کر تو کہتی تھی آپ ہی یہ والا ڈیزائن تو بنا دیں. تو میں کہتی تھی بھائی میں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں بناؤں. اور یہ ایک ہے ان کی پکوان، یہ موسم سرما اور گرما کے حوالے سے مختلف اس میں ریسیپیز دی ہوئی ہیں ڈفرینٹ. تو اس کا بھی وہی تھا، ریسیپی پڑھتی تھی، اس کو جو ریسیپی پسند آتی تھی پکچر کی تو کہتی تھی آج نا آپ اس والی ریسیپی پہ پکائیے گا، اس والی. اس کے لیے پھر مجھے پکانا پڑتا تھا. میں کہتی تھی چلو فرمائش کری، میری تو فرمائش نہیں کسی نے پوری کی. کہ جو میری بڑی سسٹر تھی اس کو بالکل بھی شوق نہیں تھا کسی چیز کا، نہ بکس پڑھنے کا تھا، نہ کوکنگ کرنے کا، نہ کوئی اور. بٹ وہ بہت بڑا چیٹر باکس تھی، بہت باتیں کرتی تھی اور خالی باتوں سے پیٹ نہیں بھرا جاتا. اور یہ ایک اور بک ہے سحر اور افطار اسپیشل. اس میں بھی بہت یونیک ریسیپیز ہیں سحری اور افطاری کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ جو ہے رمضان کے حوالے سے ہیں، کچھ وظائف ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کی ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر یہ نام اتنی مرتبہ پڑھنا ہے تو اس کے پڑھنے سے جو ہے کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے. تو مطلب بہت اچھی انفارمیٹیو بکس ہیں. اس وجہ سے جو ہے میں نے ان کو لائبریری میں نہیں دیا اور میں نے ان کو سنبھال کے رکھا ہے. اور یہ ایک میک اپ بیوٹی ٹپس کے حوالے سے بک، یہ بھی کافی انفارمیٹیو تھی. تو اس میں بھی لائف کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے کافی سارے ٹاپکس دیے ہوئے. اس میں ایکسرسائز بھی بتائی ہوئی ہیں، کرنچیز، کراس کرنچیز، اسکواٹ، سٹ اپس وغیرہ. اور پھر بیوٹی کے حوالے سے کافی چیزیں بتائی ہوئی ہیں. سو یہ ساری چیزیں، اس کو بہت زیادہ شوق تھا. تو پھر اس کا شوق دیکھتے ہوئے جو ہے نا میں نے اس کو کہا کہ چلو میں تمہیں جو ہے نا پارلر کا کورس کروا دیتی ہوں. سو اس کو جو ہے میں نے پارلر کے لیے پارلر کا کورس کروا دیا. اور اس زمانے میں بہت زیادہ مشکل تھا جب اس نے اپنا مطلب شارٹ کورس کمپلیٹ کیا ہے بیوٹیشین کا. تو یہ بک اس نے پھر ساتھ ساتھ بنائی تھی اور ہمارے لیے بہت ہمیں مطلب مشکل ہوئی تھی پکچرز وغیرہ لگانے کی ڈھونڈ کے. اور نہیں اتنے مطلب ہمارے پاس فیسلٹیز تھی، رسالے نہیں ملتے تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہاں سے جانا ہے اور رسالے پرچیز کرنے ہیں اور اس میں سے پکچرز کرنی ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ ہم جو کاسمیٹکس پرچیز کرنے کے لیے جاتے تھے وہاں پر میں بروشرز دیکھتی تھی تو میں وہاں سے بروشرز لے لیتی تھی اور اس میں سے جو ہے یہ پکچرز کٹنگ کر کے لگاتے تھے. کیونکہ رسالوں کے بجائے جو ہے نا مجھے بروشرز کی جو پکچرز تھیں وہ زیادہ اچھی لگ رہی تھیں اس کے حوالے سے. سو یہ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے کی جو ہے نا بک بنی، یعنی 30 ایئرز ہو گئے. تو جو ہے نا یہ ٹریننگ بک بنی ہے. اور یہ ایک ہیئر ٹول تھا جو ٹوٹ چکا ہے بٹ اس کو ابھی تک سنبھال کے رکھا ہے. اور میں اس سے کافی سارے ہیئر اسٹائل بنایا کرتی تھی اور سسٹر پر ہی امپلیمنٹ کرتی تھی. سو یہ دیکھیں مطلب ہر چیز اس میں جو ہے نا کر کے بتائی ہے کہ یہ چیز اس طرح کرنی ہے. مینیکیور، پیڈیکیور اس کے حوالے سے، پھر بیوٹی کے حوالے سے اسکن کلینزنگ ہے، بلیک ہیڈز، اسکن ٹوننگ، موئسچرائزنگ، مساج اور مطلب کافی ساری چیزیں یہ اس نے سیکھی تھی اور پھر امپلیمنٹ کی تھی. میک اپ وغیرہ اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں چیزیں. ہاں اسٹرکنگ کی تھی اور اسٹرکنگ میں بہت بلنڈر مارا تھا. میرے بال جو ہیں اس نے کلر بالکل کٹ
کر دیا تھا، بالکل بلونڈ کلر ہو گیا تھا اس طرح کا، اور اس کے اوپر پھر جب ڈائی کیا تھا ڈارک براؤن، اور وہ کلر جب اترا تھا تو اس کے بعد سے میرے بال زیادہ خراب ہونے لگ گئے تھے. تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی، اگر کبھی بھی آپ اسٹرکنگ کروائیں تو اپنے بالوں کا کلر کبھی بھی کٹ مت کروائیں روٹ سے. اگر کروانی ہے تو ٹپس پہ سے کٹ کروا لیں، روٹ سے کبھی بھی بالوں کا کلر کٹ نہ کروائیں، وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور اس نے پھر مہندی سیکھی تھی، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا. ابھی یہاں پہ ادھر تھا، دیکھتے ہیں اویلیبل کہاں ہے اس کو. یہ رہا، ہاں جی، یہ ہے پونی ٹیل گلیمر گائیڈ. اس سے یہ سارے ٹیٹوریلز میں دیکھ کر، یہ دیکھیں، تو اپنی سسٹر کے امپلیمنٹ کرتی تھی. مطلب میں نے ہیئر اسٹائلنگ کہیں سے نہیں سیکھی تھی، میں نے یہاں سے سیکھی تھی ہیئر اسٹائلنگ. تو بہت زیادہ اس میں بتائی ہوں یہ ڈیٹیل سے، پکچرس کو اسٹیپس فالو کر کر کے. تو جو ہے نا میں اس کی ہیئر اسٹائل کرتی تھی، اور کافی ویریشنس پھر میں نے خود سے بھی اس میں ایڈ کر لی تھی. تو اس کے بال کافی زیادہ ہیوی تھے، ہیلدی تھے، تو ایٹ ٹائمس جو ہے میرے ہاتھ درد کرنے لگ جاتے تھے. میں کہتی مونا مجھ سے جو ہے نا ابھی اور نہیں اسٹائلنگ ہوگی، میرے ہاتھ درد کر رہے ہیں. سب سے مشکل یہ تھا، یہ مجھ سے کبھی بھی ملٹی بیئرڈ نہیں ہو سکا. ایک یہ اور ایک جو ہے فرینچ بیئرڈ، وہ مجھ سے کبھی بھی صحیح نہیں بن سکی تھی. باقی میں ہر اسٹائلنگ کر لیتی تھی. تو یہ ابھی تک کی ہیں یادیں. اس کے علاوہ جو ہے اس کا جو ایک بیسک شوق تھا وہ مہندی لگانے کا تھا. تو پہلے میں لگا کر دیتی تھی مہندی عید پر، اور اس کو جو ہے ڈانٹ کھانی پڑتی تھی، کیونکہ جب میں کام سے فارغ ہوتی تھی تو آتی تھی، کہتی تھی آپ ہی صبح عید ہے میرے مہندی تو لگا دو. اور میں مہندی لگاتی تھی، اور اس کو نیند آ رہی ہوتی تھی، اور میں جب ڈانٹتی تھی سیدھی ہو کے بیٹھو، ہاتھ نہیں بند کرنا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، آپ ہی آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہی ہو. تو ایک مجھ پہ کام کا برڈن تھا، اور پھر اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا. بہرحال پراپر میں اس کو مہندی تو نہیں لگا پاتی تھی، بٹ کچھ جو ہے ڈیزائننگ میں کر دیا کرتی تھی. پھر اس نے کہا میں خود مہندی سیکھوں گی، اور پھر یہ اس نے مہندی کورس بھی کیا تھا. تو اب جو ہے بہت اچھی مہندی لگاتی صرف اپنے ہاتھ پہ. اور میں کہوں کہتی بھول گئی ہے، پریکٹس نہیں رہی ہے. اب میں نے سیکھ لی، اب مجھے ضرورت نہیں ہے. تو پہلے یہ اس طرح کے ڈیزائن ہوتے تھے، اور لے کے آتی کہتی تھی یہ والا اب آپ نے میری ڈیزائننگ کرنی، اور اب نا اس کے دوسرے ہاتھ پہ یہ والی ڈیزائننگ کرنی. کہتی تھی بچے میں نہیں ہوں اتنی پرفیکٹ کہ میں یہ والی ڈیزائننگ کروں، بٹ کچھ نہ کچھ بیل بوٹے جو ہیں میں بنا دیا کرتی تھی. اور یہ اس نے ٹریننگ دی تھی 2008 میں. تو یہ ابھی تک جو ہے نا اس کی ایک یادگار میرے پاس پڑی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو مجھے بک ملی ہیں یہ ہیں ٹپس کے حوالے سے. یہ میری بکس تھیں اور میں بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی. بیوٹی ٹپس اور ہنٹس کیا ہوتے ہیں، کیسے آپ جو ہو اپنی فیس کو، باڈی کو، بالوں کو جو ہے سنوار کے رکھو اور ان کی کیئر کرو. تو یہ جو ہے نا ہر طرح کی یہاں پہ اس میں ٹپس دی ہوئی ہیں. کچھ جو ہے سمجھ آ جاتی تھیں اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھیں. اب جیسے ہے بال بہت زیادہ رف ہو رہے ہیں، جس طرح آج کل کا ماحول ہے، دھواں، مٹی، گرد بہت زیادہ ہے. تو یہ اب انہوں نے ایک ٹپ یہاں پر دی ہے کہ چائے کی پتیوں سے بالوں کو چمکدار بنائیں. اب یہ انڈیا میں عورتیں جو ہیں نا بہت زیادہ یہ ٹپ استعمال کرتی ہیں کہ چائے کی پتیوں کا قہوہ بنا لیتی ہیں، اور اس میں لیمن ایڈ کر کے تو جو ہے وہ اپنے بالوں پہ اسپرے کرتی ہیں، جس سے بالوں میں چمک آتی ہے. اس طرح کی کافی ساری ٹپس ہیں جو میں نے امپلیمنٹ کی بہت عرصہ پہلے، اور وہ جو ہے صحیح ہوئیں بھی، اور پھر میں سست پڑ گئی اور میں نے امپلیمنٹ کرنا چھوڑ دیں. تو انشاءاللہ جو ہے نیئر فیوچر میں آپ کے ساتھ یہ سب جو ہے نا ٹپس جو میں نے امپلیمنٹ کی ہیں خود پہ اور سسٹر پہ شیئر کروں گی. تو یہ
ایک میری فیوریٹ بک یہ تھی جو میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، ایک ہے ٹی وی ٹوٹکے، اور یہ ہے کوکب خواجہ۔ اس کا پروگرام آیا کرتا تھا کوکنگ کا، اور یہ اس میں کچن کے اور بیوٹی اور گھر کو جو ہے سنوارنے کے حوالے سے بہت سارے ٹپس بتایا کرتی تھی کہ آپ نے ابھی کون کون سی گھر میں چینجز کرنی ہیں، تو میں اس کا پروگرام کبھی بھی مس نہیں کیا کرتی تھی۔ تو یہ دیکھیں اس میں مختلف اس نے ٹاپکس بنا دیے کتابی صورت میں کر کے کہ کچن کے حوالے سے کون سے ٹپس ہیں، پھر کوئی اسپاٹس وغیرہ آ جاتے ہیں کپڑوں پر اس کے ٹپس، پھر ویجیٹیبل کے، اور پھر گھر میں جو آپ انسٹنٹ ریمیڈیز کر لو، پھر اپنے بیوٹی کے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو ٹپس کرتے تھے اس کی بھی اس میں امپلیمنٹ کی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں اور یہ بہت اچھے ٹپس ہیں اس کی، تو یہ میں نے بھی بہت زیادہ ان کو فالو کیا اور بہت ہیلپ فل رہی۔ تو یہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر نیئر فیوچر میں اپنے ولاگز میں شیئر کیا کروں گی، کیونکہ یہ بہت انفارمیٹیو بک ہے۔ اور یہ بک جو ہے ٹی وی پروگرام کرتی تھی جیسے یہ بک پہ شو ہوا ہے، تو اسی پروگرام کی انہوں نے یہ کتابی صورت میں ایک بک شائع کر دی۔ اس کے علاوہ ایک اور بک جو میری بہت زیادہ نالجیبل تھی، یہ ہیں بانو کے ٹوٹکے، تو اس کے بھی جو ہیں مطلب کافی اچھی ٹپس ہیں اور کافی ڈیٹیلڈ میں ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں جلد کی تازگی کے لیے چنبیلی کا پھول، بیسن کا آٹا، ہلدی اور دال چینی، تو اس کا پیک لگانا ہے تو وہ اس سے جلد کافی اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب چھائیوں کے لیے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، داغوں کے لیے تو اچھی ہیں بیوٹی کی ٹپس۔ میں نے اس میں سے کافی ٹرائی کی تھی ہیئر کی اور کافی افیکٹو نکلی تھی۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ٹپس کی جو بکس ہیں یہ میرے پاس ایک خزانہ ہے، اور یہ میری سسٹر کچھ ڈھونڈ رہی ہیں۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ یہاں پہ چھپکلی بھگانے کے لیے۔ کہاں پر ہے چھپکلی؟ ہاں یار آج کل چھپکلیاں بہت آ رہی ہیں، اتنی آتی ہیں نا، ادھر سے بھگاؤ تو ادھر سے، اور میری امی کو بہت وہم ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے۔ اب چھپکلی بھگانے کے لیے کیا ٹپ ہے؟ انڈے استعمال کرنے کے بعد ان کے خول احتیاط سے رکھیں، الماریاں جس جگہ چھپکلیاں آنے کا شبہ ہو وہاں رکھ دیں، چھپکلی بھاگ جائے گی۔ اگر چھپکلی پکڑنی ہو تو چنبیلی یا موتیے کا پھول کسی بڑے تنکے یا شاخ پہ لگا کر چھپکلی کے سامنے کریں، چھپکلی پھول کی خوشبو سے نیچے آئے گی، شاخ کا آہستہ نیچے کریں اور چھپکلی کو پکڑ کے باہر پھینک دیں۔ بھی چھپکلی نہیں پکڑ سکتے، دم یوں مارتی، ڈر ہی لگتا ہے کیونکہ اس کی دم میں زہر ہوتا ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ ویسے چھپکلی کو مارنا نہیں چاہیے، اس کو بھگا دینا چاہیے، اور میری چھوٹی سسٹر بہت ایکسپرٹ ہے چھپکلیاں نکالنے میں۔ کمرے میں کبھی بھی یا کچن میں چھپکلی آتی ہے، پورے گھر والے دوڑتے آ کے کہتے مونا جلدی آ چھپکلی آ گئی۔ تو یہ ہنس کے کہتی کیا تم لوگوں نے مجھے یہاں چھپکلی نکالنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو مچھر اور چھپکلی، یہ سیزن ہے مچھروں کا اور چھپکلی کا، تو مطلب اس میں فرنیچر، گھر اور مطلب ہر طرح کی جو ہے نا ٹپس دی ہوئی ہیں۔ اس طرح سمجھ لیں یہ بکس جو ہیں میرے پاس یہ ٹپس کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو یوٹیوب پہ بھی بہت سارے چینلز ہیں، تو ان میں بھی ٹپس لوگ بتاتے ہیں، تو مجھے نہیں پتہ کہ وہ اوتھینٹک ہیں کہ نہیں، بٹ ان بکس میں جو ٹپس ہیں یہ میں کئی سالوں سے امپلیمنٹ کر رہی ہوں، اور یہ اوتھینٹک ٹپس ہیں اور یہ کام کرتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ میں ضرور شیئر کروں گی۔ سو آج کے ولاگ کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ بس اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کمنٹ کر کے ان باکس میں مجھے بتائیے گا کہ یہ ٹپس کے حوالے سے جو انسائکلوپیڈیا بکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ نالج آپ کو کیسی لگی، آیا مجھے ان پر مزید ویڈیوز بنانی چاہیے یا ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے؟ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔